اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی اسکالر مرشد کامل جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ رمضان کے حوالے سے ایک چیپٹر ہے کہف فقیر میں، چیپٹر کا نام ہے ماہ رمضان امت کا مہینہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں۔ ماہ رمضان کی اول تا آخری شب صوم رب تعالیٰ اپنی مخلوق سے فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی تم میں سے میری رحمت کا طلبگار کہ میں اس پر اپنی رحمت کروں؟ ہے کوئی تم میں سے جو نادار کو قرض دے تاکہ اس کو پورا بدلہ اور اجر دیا جائے؟ رب تعالیٰ یکم سے آخری روزے تک اپنی رحمت کے صدقے روزے دار کے تمام گناہ ماں سوائے شرک کے معاف کر دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں روزہ افطار کرانے کی فضیلت بھی بے پناہ بیان کی گئی ہے۔ ایک شخص سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر نفس پر جبر کی مشقت برداشت کرتا ہے اور شام کو ایک شخص اس کو روزہ افطار کروا کے اس کے روزے کے برابر ثواب سمیٹ لیتا ہے۔ یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اس ماہ مبارک میں تمام حدود پار کر جاتی تھی۔ اس مہینے میں مساکین کی ضروریات پوری کرنا، روزے داروں کی روزہ کشائی کروانا، مقروض لوگوں کو قرض سے رہائی دلانا اور غلام یا قیدی کو آزاد کرانا، ان سب کا بہت زیادہ اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے لوگوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور انہیں جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے، ماں سوائے مدرجہ ذیل چند اقسام کے لوگوں کے۔ نمبر 1 عادی شراب خور، نمبر 2 قطع رحمی کرنے والا شخص، نمبر 3 مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا شخص، نمبر 4 وہ شخص جو دل میں کینہ اور بغض رکھے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس شخص نے دل کو کینے اور بغض سے پاک نہیں کیا وہ کبھی روحانیت کے کسی مقام پر نہیں پہنچ پائے گا۔ ہمیں اپنے دل کو اس چیز سے پاک رکھنا ہے، ورنہ اللہ کی راہ پر ہم نہیں چل پائیں گے۔ یہ وہ بنیادی شرط ہے جس پر فقراء بہت زور دیتے ہیں۔ اسے دل کی صفائی کہا جاتا ہے۔ قلب کی صفائی کے بعد اس میں کینہ، بغض، حسد اور انتقام ختم ہو جاتا ہے۔ فقیر کبھی مدعی نہیں بنتا، کبھی کسی کی شکایت نہیں کرتا۔ فقیر کا کسی پر گلہ شکوہ اور شکایت مناسب نہیں۔ جس نے ایسا کیا وہ رسوا ہو گیا۔ اگر فقیر کبھی مدعی بنے گا یا شکایات کرے گا تو شرمندگی کے علاوہ کچھ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ گلے شکوے سے دور رہنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہی کوئی شخص ہمیں دکھ دے، ہمارے خلاف سازشیں کرے یا ہمارا نقصان کرے، اس کے یہ حرکت کرنے سے پہلے ہی ہم اسے معاف کر دیا کریں۔ شروع میں شعوری طور پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر رفتہ رفتہ ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے اور ہم روٹین میں دوسروں کو معاف کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ کسی نے ہمارا کتنا دل دکھایا تھا، کس نے تہمت لگائی تھی، کس نے ہماری جڑیں کاٹی تھیں اور کس نے ہم پر کیا الزام لگایا تھا۔ اہل فقر کے پاس آ کر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں نے آپ پر یہ الزام یا تہمت لگائی تو وہ کہتے ہیں وہ آدمی تو بہت اچھا ہے، وہ بھلا جھوٹ کیوں بولے گا، اس نے میرے بارے میں جو کچھ کہا وہ سچ ہی ہوگا۔ یہ رویہ اپنا کر اہل فقر اپنے دل کو کینے، بغض اور انتقام سے پاک کر لیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم بھی یہ رویہ اپنا کر اپنے نفس اور اپنے کردار کی تربیت کر سکتے ہیں۔ تو جناب
یہ تھا کہے فقیر سے اقتباس جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو۔ ریفرنس کے لیے بتاتے چلیں، پیج 92 سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، 93 اینڈ 94 آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔